بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ در مذمت تکبر، تکبر مکن زینہار اے پسر، کہ روزے ز دستش درائی بسر، تکبر ز دانا بود ناپسند، غریب آیدیں معنی از ہوش مند، تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر نیاید ز صاحب دلاں، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کسی را کہ خصلت تکبر بود، سرش پر غرور از تصور بود، تکبر بود مایۂ مدبری، تکبر بود اصل بد گوہری، چودانی تکبر چرا می کنی، خطا می کنی و خطا می کنی۔ پھر ایک دفعہ پڑھیں۔ در مذمت تکبر، تکبر مکن زینہار اے پسر، کہ روزے ز دستش درائی بسر، تکبر ز دانا بود ناپسند، غریب آیدیں معنی از ہوش مند، تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر نیاید ز صاحب دلاں، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کسی را کہ خصلت تکبر بود، سرش پر غرور از تصور بود، تکبر بود مایۂ مدبری، تکبر بود اصل بد گوہری، چودانی تکبر چرا می کنی، خطا می کنی و خطا می کنی۔ مذمت کا لفظ پیچھے آ چکا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے برائی بیان کرنا۔ تکبر کا معنی ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ زینہار کا معنی ہے ہرگز، تکبر مکن زینہار اے پسر، زینہار کا معنی ہرگز، پسر بیٹے کو کہتے ہیں۔ کہ کا معنی ہے کیونکہ، روز دن کو کہتے ہیں، روزے کا معنی ہوگا ایک دن، ایک دن۔ ز دستش، دست ہاتھ، ز دستش کا معنی اس کے ہاتھ سے، اس کے ہاتھ سے یعنی اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے۔ در آئی، در آئی، در آمدن کا معنی ہوتا ہے ویسے اندر آنا، در آئی کا معنی تو نیچے آئے گا، نیچے گرے گا، بسر، سر کے بل، بسر کا معنی سر کے بل۔ اے بیٹے ہرگز تکبر نہ کر، کیونکہ ایک دن تو اس کے ہاتھ سے سر کے بل گرے گا۔ اے بیٹے
ہرگز تکبر نہ کر، کیونکہ ایک دن تو اس کے ہاتھ سے سر کے بل گرے گا۔ تکبر زیدانا بود ناپسند، زیدانا کا معنی عقل مند آدمی سے، عقل مند آدمی سے، دانا عقل مند کو کہتے ہیں، جاننے والے کو، ناپسند معنی ناپسندیدہ، برا۔ غریب آید ایمانہ از ہوش مند، غریب کا معنی عجیب، عجیب، آید کا معنی لگتی ہے، ویسے یہ آمدن سے ہے لیکن یہاں بامحاورہ ترجمہ ہوگا عجیب آید، عجیب، غریب آید کا معنی ہوگا عجیب لگتی ہے، ایمانہ یہ بات، معنی کا مطلب ہوتا ہے بات، این کا مطلب یہ، ایمانہ یہ بات، از ہوش مند عقل والے سے، دانا آدمی سے تکبر ناپسند ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی عقل مند آدمی تکبر کرے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے، بری بات ہے۔ عقل مند آدمی سے تکبر ناپسندیدہ ہوتا ہے، عجیب لگتی ہے یہ بات کسی عقل والے سے، مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ بندہ عقل بھی رکھتا ہو اور پھر تکبر بھی کرے تو یہ بات بڑی عجیب ہے۔ جس کے پاس عقل ہے وہ یہ جانتا ہے کہ تکبر بری چیز ہے، بری بات ہے۔ تکبر بود عادت جاہلاں، جاہلاں جاہل کی جمع ہے، عادت جاہلاں کا معنی ہوگا جاہلوں کی عادت۔ تکبر نہ یاید، تکبر نہیں آتا، نہ آید یہ نون نفی کے لیے لگایا گیا ہے، آید ہے یہ اصل میں آمدن مصدر کا مضارع، نہ آید نہیں آتا، زے صاحب دلاں دل والوں سے، یعنی اللہ کے نیک بندوں سے۔ صاحب دلاں کا لفظ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس میں سارے الفاظ تقریباً پیچھے آ چکے ہیں۔ تکبر جاہلوں کی عادت ہے، دل والے لوگوں سے تکبر نہیں آتا، تکبر نہیں آتا کا مطلب ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، عزازیل شیطان کا نام ہے، را کا معنی ہے کو، خار کرد ذلیل کیا، خار کا معنی ہوتا ہے رسوا ذلیل، بزندان لعنت گرفتار کرد، زندان قید خانے کو کہتے ہیں، زندان، بزندان لعنت، لعنت کے قید خانے میں، گرفتار کرد گرفتار کیا، یعنی شیطان تکبر کی وجہ سے رسوا بھی ہوا، ذلیل بھی ہوا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا نا کہ اس پر لعنت ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے، یہ اللہ نے فرمایا اسے۔ تو رسوا بھی ہوا، ذلیل بھی ہوا، اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار بھی ہوا، کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ تکبر، کہ اس نے یہ کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں۔ تکبر نے شیطان کو رسوا کیا، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا۔ کسے را کے خصلت تکبر بود، یہ کسے را کے پچھلے سبق میں 2 دفعہ آیا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ وہ شخص جس کی، کس شخص کو کہتے ہیں، کسے را وہ شخص جس کی، خصلت کا معنی ہے عادت، خصلت معنی عادت، تکبر بود تکبر ہوتی ہے، یہ تکبر ہو، سرش کا معنی ہوگا اس کا سر، پر غرور، غرور سے بھرا ہوا، فریب، غرور فریب کو کہتے ہیں اصل میں، از تصور بیہودہ خیال کی وجہ سے، تصور کا معنی ہے بیہودہ خیال، برا خیال، پر غرور کا معنی فریب سے بھرا ہوا، بود ہوتا ہے، جس شخص کی عادت تکبر ہو، برے خیال کی وجہ سے اس کا سر فریب سے بھرا رہتا ہے۔ پر غرور کا معنی فریب سے بھرا ہوا، فریب اسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو بندہ تکبر کرتا ہے نا
وہ در حقیقت بہت بڑے فریب میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے جبکہ حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں۔ انسان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ ایک منٹ نہیں لگتا اور بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں سب کچھ یہیں پڑے کا پڑا رہ جائے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات ہے؟ تو جو غرور کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، اسی لیے عربی میں اس کو غرور کہتے ہیں۔ غرور کا معنی ہوتا ہے فریب، سمجھ آئیے؟ ڈیلوژن کہتے ہیں اس کو انگریزی میں۔ یعنی ایک بندہ بہت کچھ کسی کو سمجھ رہا ہے، آپ کے پاس ایک تھیلا ہے بہت بڑا، تو آپ خوش ہیں کہ یہ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، جب کھول کے دیکھیں تو اس میں مٹی ہو، تو یہ فریب ہے نا۔ تو اسی طرح تکبر کرنے والا بھی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا سر بیہودہ خیال کی وجہ سے فریب سے بھرا ہوا ہو، اس کے سر میں فریب بھرا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہے۔ جس شخص کی عادت تکبر ہو اس کا سر بیہودہ خیال کی وجہ سے فریب سے بھرا رہتا ہے۔ تکبر بود مایہ مدبری، مایا کا لفظ پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، کیا معنی ہے؟ سرمایہ، پونجی۔ مدبری کا معنی ہے بدبختی، بد نصیبی۔ مایہ مدبری کا معنی ہوگا بدبختی کا سرمایہ، بدبختی کا سرمایہ۔ اصل بد گوہری، تکبر بود اصل بد گوہری۔ اصل کا معنی ہوتا ہے بنیاد یا دلیل، دو معنی ہیں۔ بنیاد، کسی چیز کی بنیاد یا دلیل۔ بد گوہری کا معنی ہے بد ذاتی، یعنی گھٹیا ہونا، کمینہ ہونا، کسی کمینے خاندان میں سے ہونا، یہ مطلب ہے بد گوہری کا۔ گوہر بندے کی جو بنیاد اصل ہوتی ہے نا، خاندان، اس کا نسب، اسے کہتے ہیں گوہر۔ نیک گوہر اسے کہتے ہیں جو اچھے خاندان کا ہو، اور بد گوہر اسے کہتے ہیں جو برے خاندان سے، بری نسل سے جس کا تعلق۔ تکبر بدبختی کا سرمایہ ہے۔ تکبر بد ذات ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی جو بندہ تکبر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی گھٹیا خاندان سے ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، اچھے خاندان کا وہ بندہ نہیں۔ چودانی تکبر چرا می کنی، چوں کا معنی جب، دو معنی بتائے ہیں اس کی، اس کا معنی ترا بھی ہوتا ہے اور جب بھی ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی ہوگا جب۔ دانی تو جانتا ہے، یہ دانستن مصدر سے ہے جس کا معنی جاننا ہوتا ہے۔ جب تو جانتا ہے، یعنی جب اتنی ساری باتیں تو جانتا ہے۔ چرا کا معنی ہوتا ہے کیوں۔ می کنی تو کرتا ہے، یہ بھی کردن سے بنا ہے، یعنی جب تو اتنی باتیں جانتا ہے تو پھر بھی تو تکبر کیوں کرتا ہے۔ خطا می کنی، تو غلطی کرتا ہے، خطا می کنی، تو غلطی کرتا ہے۔ جب تو جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے، تو غلطی کر رہا ہے، تو غلطی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ در مذمت تکبر، تکبر کی برائی کے بیان میں۔ تکبر مکن زی نہار اے پسر، اے بیٹے ہرگز تکبر نہ کر کہ روزے سے دستش درائی بسر، کیونکہ ایک دن تو اس کے ہاتھ سے سر کے بل گرے گا۔ تکبر زیدہ نا بود ناپسند، کسی عقل مند آدمی کا تکبر کرنا ناپسندیدہ ہے۔ غریب آید این معنی از ہوش مند، عجیب لگتی ہے یہ بات کسی عقل والے سے۔ تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر کرنا جاہلوں کی عادت ہے۔ تکبر نہ یاید ز صاحب دلاں، دل والے لوگ تکبر نہیں کرتے، ان سے تکبر نہیں آتا، دیکھنے میں نہیں آتا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر نے شیطان کو رسوا کیا۔ بزندان لعنت گرفتار کرد، لعنت کے قید خانے میں اسے گرفتار کیا۔
کسیرا کے خصلت تکبر بود، جس شخص کی عادت تکبر ہو، سرش پر غرور از تصور بود، اس کا سر بیہودہ خیال کی وجہ سے فریب سے بھرا رہتا ہے۔ تکبر بود مایۂ مدبری، تکبر کرنا بد نصیبی کا، بدبختی کا سرمایہ ہے۔ تکبر بود اصل بد گوہری، تکبر بد ذاتی کی، کمینہ ہونے کی نشانی ہے۔ چودانی تکبر چرا می کنی، جب تو جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے۔ خطا می کنی او خطا می کنی، تو غلطی کر رہا ہے، تو غلطی کر رہا ہے۔